حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، ابا جان میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک حضرت جبرائیل مجھے میری والدہ کی قبر اور بردخی کا احوال نہ سنا دیں۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت سید خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزا کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکرات یعنی موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے، واللہ تمہارے لیے شدت مفید ہے۔ آج اب تم جنت میں اپنی سوتنوں کے پاس پہنچو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت کلثوم ہمشیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا، اور بولی بہت اچھا آپ کا سلام پہنچایا جائے گا۔ اسے امام قرطبی نے سورۃ التحریم کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا نام مریم مرقوم ہے اور آپ کی والدہ کا نام لوہ بنت بن لاوا بن یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد خاتون جنت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً مغموم رہتی تھیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ حاضر کیا، ابا جان مجھے کھانے پینے کو اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برزخی کیفیت کو واضح نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اعمال معروف کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سید سارہ اور حضرت سید مریم کے درمیان بڑی عظمت و طریقے کے ساتھ جلوہ فروز ہیں۔ حضرت المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باکثرت تذکرہ فرمایا کرتے اور ان کے مدارس کی ترقی کے لیے دعائیں فرمایا کرتے۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا، آپ کو اس ضعیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ناپسندگی کا اظہار فرمایا، جس کے باعث مجھے بہت ندامت ہوئی۔ میں نے معافی طلب کیا اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناراض سے دور فرمائیے، آئندہ کبھی ذکر خیر کے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری معذرت پر اظہار فرماتے ہوئے کہا، وہ تو اس وقت ایمان سے سرفراز ہوئی جب کفار مکہ مجھے ایسے اذیتیں دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اس نازک ترین لمحات میں بنیادی جب کہ مشرکین میری جان کے در پائے تھے، انہوں نے میرے ایسے زمانے میں تصدیق کی جب کہ اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں فرماتے ہوئے کبھی نہ اترتے۔ امہات المومنین میں آپ والے ہاتھ فضل اور شرف ممتاز ہے۔ چنانچہ شب معراج پر آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے تو اس میں ایک عظیم مال دیکھا جو ہر نظر تک وسیع کشادہ ہے۔ اس میں سے ایسی اشیاء رکھ دی گئی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی اور نہ ہی کوئی انسان اپنے دل میں تصور خیال آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کس کا مال ہے؟ اور آواز آئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مال ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دنیا کے بدلے جنت میں عطا فرمایا۔ امام طبری علیہ رضا سے مروی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سید خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنی بار صدقہ اعلان فرمایا۔ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روز کی آپ کے نبوت رسالت تصدیق کی اور ایمان کو شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہمارے علا میں جا کر مصروف عبادت رہتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ کو تشریف جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف کرتے۔ جس سال آپ مبعوث ہوئے اور اللہ نے نبوت اور رسالت کا فرمان جاری ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے آپ کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں اور تو سے افضل ترین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سید بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے 3 سال قبل مکہ میں وصال فرمایا۔ جنت مولا مقام جو ہون میں آپ کا مزار مبارک ہے، آپ نے 35 سال عمر پائی۔ آپ کی قبر شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں تھی۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے وصال فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد قریش آپ کو زیادہ تکلیف پہنچانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے حضرت ابراہیم بن محمد ماریہ بیتیہ سے پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح ہوئے تھے۔ پہلا عتیق بن عید بن عبداللہ اور دوسرا
ابو حنا سے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ان کا نام زرارہ تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اسلام کا شرف پایا۔ چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں والدین بہن بھائیوں کی نسبت سب سے افضل ہوں۔ میرے باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری والدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میرے بھائی قاسم اور میری ہمشیرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بصرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ جنازہ میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رائب ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ جنگ جمل میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ جو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ادھر دیکھو اور میرا دوران ان کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے صحیح کیا۔ آپ نے دریافت کیا، تم جبرائیل کا دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا ہاں۔ آپ نے کہا بائیں طرف دیکھو، پھر سامنے کی طرف دکھایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعی جبرائیل ہیں، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس تبدیل کیا اور اپنے چچا زاد بھائی اور ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ان سے آپ کے تمام کیفیات بیان کی۔ وہ کوڑے خدا کو دوست کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ان باتوں کی سچی ہو تو تم سمجھ لیجیے وہی ناموس رائے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سر اقدس پر جوان لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کبریٰ کو فرما رہے تھے، میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اکثر اس پوری بیوی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے اس سے بہتر بیوی آپ کو نوازی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب میں نے یہ بات کہی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو معاف کرتے ہوئے فرمایا، خدیجہ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ خدیجہ نے میرے ساتھ اس وقت دیا جب ہر طرف سے کفار مجھے تکلیف اور مشکلات پہنچا رہے تھے۔ خدیجہ اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین مکہ میری جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تمام بیویوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کو سرکار کیا کرتے، ان کے لیے اللہ سے مقصد کے ہر وقت دعا کرتے۔ امام کو بھی اور ظاہر اور حضرت فتاویٰ بیان کرتے ہیں، حضرت خدیجہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہ ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی بہترین اور یہ ہیں فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مدام کرنے کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جنتی بھی اولاد عطا کی تھی۔ جتنی بھی اولاد عطا کی تھی وہ حضرت خدیجہ کے بدلتے تھے۔ اس میں جزاک اللہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو دنیا میں مال و دولت خرچ کرنے کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ محل اور مقام عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔